بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جب کسی عورت کو کچھ بڑا دینے والا ہوتا ہے تو 7 نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے اندر یہ 7 یا ان میں سے کوئی ایک نشانی دیکھے تو وہ سمجھ جائے کہ اللہ نے اسے چن لیا ہے اور اللہ اس کو کچھ بڑا دینے والا ہے۔ اللہ جب کسی عورت کو کچھ بڑا دینے والا ہوتا ہے تو 7 نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے۔ پہلی نشانی یہ ہے، کبھی تم نے سوچا ہے کیوں بعض عورتوں کی زندگی ایک دم طوفانوں سے بھر جاتی ہے؟ کیوں کبھی دعائیں رک جاتی ہیں، خواب بکھر جاتے ہیں اور ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے؟ وہ عورت سوچتی ہے شاید اللہ نے اسے بھلا دیا، مگر حقیقت تو اس کے برعکس ہوتی ہے، کیونکہ جب اللہ کسی عورت کو کچھ بڑا دینے والا ہوتا ہے تو وہ پہلے اس کے دل کو تپاتا ہے، اس کے ایمان کو آزماتا ہے اور اس کی روح کو پاک کرتا ہے۔ وہ عورت جو راتوں کو رو رہی ہوتی ہے، دراصل اس کے لیے آسمانوں پر کوئی فیصلہ لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ وہ آنسو ضائع نہیں جاتے، وہ زمین پر نہیں گرتے، وہ عرش تک پہنچتے ہیں۔ اللہ اپنی خاص بندی کو بڑے مقام سے پہلے گمنامی کی آگ میں جلاتا ہے تاکہ جب وہ چمکے تو سورج بے شرما جائے۔ کیا تم نے دیکھا کہ بعض عورتیں ٹوٹنے کے بعد اٹھتی ہیں اور پھر کبھی نہیں گرتی؟ کیا تم نے محسوس کیا کہ جب سب دروازے بند ہو جاتے ہیں تو ایک دروازہ اوپر کھلتا ہے؟ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ اعلان کرتا ہے، اب میں اپنی بندی کو کچھ عظیم دینے والا ہوں۔ ایسی عورت کے ارد گرد نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ کبھی لوگ بے وجہ دور ہو جاتے ہیں، کبھی دل بے قرار رہتا ہے، کبھی دعائیں تڑپ کر نکلتی ہیں، کبھی سکون ایک لمحے کو چھو کر گزر جاتا ہے اور کبھی دل کہتا ہے کچھ ہونے والا ہے۔ یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جب رب اپنی خاص بندی کو اپنی قدرت دکھانے والا ہوتا ہے، اس کے صبر کو انعام دینے والا، اس کے آنسوؤں کو مسکراہٹوں میں بدلنے والا۔ وہ عورت جو آج تنہا لگتی ہے، دراصل اللہ کے منصوبے کے سب سے قریب ہوتی ہے۔ وہ 7 نشانیاں، وہ 7 راز، وہ 7 پیغامات جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے کسی عورت کے لیے کچھ بہت بڑا لکھ دیا ہے۔ آج ہم انہی کی بات کریں گے۔ دل سنبھال لو، کیونکہ یہ نشانیاں تمہاری زندگی بدل سکتی ہیں۔ محترم ناظرین، ایک پرائیویٹ اسکول میں 20 سال سے ایک خاتون پڑھا رہی تھی۔ نرم لہجہ، گہری سوچ اور شاگردوں سے محبت ان کی پہچان تھی۔ ان کی کلاس ہمیشہ بہترین رزلٹ دیتی اور والدین، طلباء، حتیٰ کہ اسکول مینجمنٹ تک سب ان کے کام پر ناز کرتے تھے۔ مگر پھر ایک سال ایسا آیا جیسے قسمت نے اچانک رخ بدل لیا ہو۔ محنت وہی تھی، جذبہ وہی، مگر نتیجہ ویسا نہ آیا جیسا ادارے کو مطلوب تھا۔ ایک دن انہیں دفتر میں بلایا گیا اور چند رسمی جملوں کے بعد وہ کاغذات ان کے ہاتھ میں تھا جس پر لکھا تھا، آپ کا رزلٹ اس معیار پر پورا نہیں اترا، براہ کرم استعفیٰ دیں۔ وہ لمحہ کسی زلزلے سے کم نہ تھا۔ 20 سال کا سفر ایک دستخط کے نیچے دفن ہو گیا۔ مگر اس عورت نے آنسو پونچھ کر صرف اتنا کہا، شاید اللہ میرے لیے کچھ اور لکھ چکا ہے۔ وہ خاموشی سے اسکول سے نکلی اور اگلے دن ایک نئے ادارے میں جا کر پڑھانے لگی۔ مگر تقدیر نے ابھی اس کے لیے اور امتحان رکھے تھے۔ فرسٹ ٹرم کا نتیجہ آیا تو طلباء نالاں، والدین پریشان اور انتظامیہ ناراض۔ کہا گیا کہ مڈ ٹرم تک بہتری نہ آئی تو نوکری ختم۔ وہ عورت جانتی تھی یہ محض مینجمنٹ کی وارننگ نہیں، یہ رب کی طرف سے تنبیہ ہے۔ اس نے راتوں کی نیند قربان کی، دنوں کا آرام چھوڑا، خود کو قرآن کی آیت کی طرح دہرانا شروع کیا، ان اللہ مع الصابرین۔ مگر جب مڈ ٹرم آیا تو نتیجہ پہلے سے بھی کمزور تھا۔ وہ اسکول بلائے گی، چہرے پر سکوت مگر آنکھوں میں سمندر۔ مینجمنٹ نے کہا، اب آپ کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں رہی۔ اس نے نرم لہجے میں بس اتنا کہا، اگر اجازت دیں تو میں آخری ٹرم بغیر تنخواہ کے پڑھانا چاہتی ہوں۔ بس اپنے طلباء کو مکمل کر لو، چاہے میرا انجام کچھ بھی ہو۔ یہ وہ جملہ تھا جو زمین پر کہا گیا مگر آسمان نے سن لیا۔ وہ لمحہ جب انسان دنیا سے بے نیاز ہو کر صرف نیت خالص کرتا ہے، وہیں سے اللہ کے فیصلے بدلنے لگتے ہیں۔ 6 ماہ تک وہ عورت خاموشی سے کام کرتی رہی۔
نہ کوئی شکایت نہ کوئی گلا۔ اس نے نصاب سے زیادہ نصیحتیں پڑھائیں، سبق سے زیادہ یقین دیا اور علم کے ساتھ ساتھ ایمان کے بیج بوئے۔ اس کے طلباء صرف کتاب نہیں سمجھنے لگے بلکہ خود کو پہچاننے لگے۔ وقت گزرتا گیا، آخری امتحانات قریب آئے۔ انتظامیہ کے چہرے پر اب بھی شک تھا، مگر اس عورت کے دل میں ایک سکون اتر چکا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کے ہاتھ میں نہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دل پر کسی اندیکھی طاقت کی گرفت محسوس ہوتی ہے، جہاں انسان خود نہیں چل رہا ہوتا بلکہ کوئی غیب سے اسے چلا رہا ہوتا ہے۔ پھر امتحانات ختم ہوئے اور نتیجہ آیا۔ اسکول کے ہال میں سب جمع تھے۔ پرنسپل نے جب بورڈ رزلٹ کا اعلان کیا تو ہال میں سناٹا چھا گیا۔ اس ایک خاتون کی کلاس نے پورے شہر میں 3 پوزیشنیں حاصل کی تھیں، فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ۔ وہ جو ناکام قرار دی گئی تھی آج کامیابی کی تعریف بن گئی۔ اللہ جب کسی عورت کو کچھ بڑا دینے والا ہوتا ہے تو 7 نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے۔ پہلی نشانی، وقت تمہیں بار بار گرا اٹھاتا ہے۔ ناکامیاں، دھکے، الزامات سب ایک ہی سبق سکھاتے ہیں۔ تم اب وہ عورت نہیں رہی، تمہارے اندر وہ دھات بن رہی ہے جو اللہ کے بڑے فیصلوں کا بوجھ اٹھا سکے۔ کبھی تم نے محسوس کیا کہ دل تمہارا نہیں رہا، جیسے کوئی اندیکھی طاقت تمہارے احساسات کا رخ موڑ رہی ہو۔ وہی خواہشیں جن کے لیے تم نے راتیں جاگ کر دعائیں مانگی اچانک بوجھ بننے لگتی ہیں۔ وہ خواب جنہیں تم نے اپنی آنکھوں سے سینچا خود بخود مٹنے لگتے ہیں، اور تم سوچتی ہو کہ آخر کیوں؟ مگر یہ مٹنا ہار نہیں، یہ مٹانا قدرت کا منصوبہ ہے، کیونکہ تمہاری زندگی کے اس موڑ پہ اللہ خود قلم تھام لیتا ہے۔ تم اب اپنی مرضی سے نہیں چل رہی بلکہ اس کے ارادے کے دھارے میں بہہ رہی ہو۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب دل پر ایک غیبی گرفت محسوس ہوتی ہے۔ تمہارے ارادے، تمہاری سمتیں، تمہاری باتیں سب کسی اندیکھے نظم میں بندھ جاتی ہیں۔ تمہیں لگتا ہے کہ شاید تم بکھر رہی ہو، مگر دراصل تم نئے سانچے میں ڈھالی جا رہی ہو۔ وہ خواب جو مٹ رہے ہیں وہ تمہارے نہیں تھے، وہ چاہتیں جو چھین رہی ہیں وہ تمہارے نصیب کے نہیں تھیں۔ اللہ جب کسی عورت کو بڑا مقام دینے والا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل سے چھوٹے خواب نکال دیتے ہیں۔ یہ گرفت دراصل محبت کی علامت ہے، سزا نہیں۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے تمہیں تیار کرنے کا، تاکہ جب وہ عطا کرے تو تمہارا ظرف اس نعمت کا بوجھ اٹھا سکے۔ کبھی کبھی دل کی لگام اللہ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے تاکہ تم اس طرف چل پڑو جہاں تمہارا مقدر تمہارا منتظر ہوتا ہے۔ یہ گرفت ظاہراً سخت مگر باطن رحمت ہوتی ہے۔ اللہ جب کسی عورت کو کچھ بڑا دینے والا ہوتا ہے تو 7 نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے۔ دوسری نشانی، دل کے اندر سے دعا بدل جاتی ہے۔ پہلے تم مانگتی تھی کہ مجھے یہ مل جائے، اب تم کہتی ہو یا اللہ جو بہتر ہے وہ دے دے۔ یہ جملہ دراصل اعلان ہوتا ہے کہ اب تم تیار ہو، تمہارے اندر کا نفس مر چکا، اب عطا کا وقت قریب ہے۔ کبھی تم نے محسوس کیا کہ تمہاری دعائیں بدلنے لگی ہیں؟ وہی زبان جو کل تک ضد کرتی تھی اب سر جھکا کر عرض کرتی ہے یا اللہ جو بہتر ہے وہ عطا کر دے۔ یہی لمحہ وہ مقدس موڑ ہوتا ہے جب آسمان پر فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے کہ اب تم عطا کے قابل بن چکی ہو۔ یہ تبدیلی تمہاری کمزوری نہیں بلکہ تمہاری روح کے جاگنے کی علامت ہے۔ جب عورت اپنی چاہتوں کی قید سے نکل کر اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتی ہے تب وہ دراصل اپنی تقدیر کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ دعا کا بدل جانا ایک روحانی زلزلہ ہے۔ پہلے تم کسی خاص چیز کی طلبگار تھی، مگر اب تم خود کو اللہ کے فیصلے کے سپرد کر چکی ہو۔ یہ وہ مقام ہے جہاں دل کا نفس مر جاتا ہے اور روح کی آنکھ کھل جاتی ہے، جہاں تمہاری زبان خاموش ہو جاتی ہے مگر دل بولنے لگتا ہے۔ اللہ جب کسی عورت کو بڑا مقام دینے والا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی دعا بدل دیتا ہے، کیونکہ عطا سے پہلے تسلیم ضروری ہے۔ یہ جو بہتر ہے وہ دے دے صرف ایک جملہ نہیں، یہ تسلیم کامل کا اعلان ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان اپنی خواہشات کے سامنے نہیں بلکہ خالق کے ارادے کے سامنے جھک جاتا ہے، اور جب عورت اس درجے پر پہنچتی ہے تو آسمان کے دروازے اس کے نام سے
کھلنے لگتے ہیں، کیونکہ اب وہ مانگنے والی نہیں رہی، اب وہ چن لی گئی ہے۔ اللہ جب کسی عورت کو کچھ بڑا دینے والا ہوتا ہے تو 7 نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے۔ تیسری نشانی، خالی پن کی شکل میں بلاوا آتا ہے۔ ایک دن اچانک سب کچھ ہوتے ہوئے بھی دل خالی ہو جاتا ہے، ہنسی بوجھل لگنے لگتی ہے، دوست بے معنی، شور بھی خاموش سا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب دنیا چھن نہیں رہی ہوتی بلکہ اللہ تمہیں اپنے قریب بلا رہا ہوتا ہے۔ کبھی تم نے محسوس کیا ہے کہ ایک دن سب کچھ ہوتے ہوئے بھی دل اچانک خالی ہو جاتا ہے، جیسے خوشیاں بے رنگ ہو جائیں، ہنسی بوجھ بن جائے، دوستوں کی باتیں بے معنی لگنے لگیں اور زندگی کا شور بھی خاموش سا ہو جائے؟ یہی وہ لمحہ ہے جہاں روح پر ایک اندیکھی گرفت پڑتی ہے۔ یہ کوئی خلا نہیں ہوتا، یہ بلاوا ہوتا ہے، ایک پکار جو زمین سے نہیں عرش سے آتی ہے۔ جب اللہ کسی عورت کو کچھ بڑا دینے والا ہوتا ہے تو وہ پہلے اس کے دل سے دنیا کی رونقیں چھین لیتا ہے تاکہ وہ صرف اسی کی طرف متوجہ ہو۔ وہ خالی پن جو تمہیں توڑتا ہے دراصل تمہیں بنانے آتا ہے۔ وہ لمحے جب تم تنہائی میں خود سے کہتی ہو پتہ نہیں کیا کمی ہے، دراصل وہ کمی دنیا کی نہیں، رب کی قربت کی ہوتی ہے۔ اللہ تمہیں بتا رہا ہوتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے جب تمہیں سب سے مٹا کر صرف اس کے قریب لایا جائے۔ یہ خالی پن سزا نہیں، انتخاب کی نشانی ہے۔ اللہ جب کسی عورت کو بلند کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو پہلے اس کے گرد شور کو خاموش کر دیتا ہے تاکہ وہ صرف اس کی آواز سن سکے، اس کے پیغام کو محسوس کر سکے۔ اس لمحے تمہارے اندر کی دنیا ٹوٹتی ہے مگر حقیقت میں ایک نئی دنیا جنم لیتی ہے، وہ جہاں سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے۔ اور جب تم اس خالی پن کو گلے لگا لیتی ہو تو سمجھ لو تمہاری روح اب اس سفر پر ہے جہاں عطا مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ جب کسی عورت کو کچھ بڑا دینے والا ہوتا ہے تو 7 نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے۔ چوتھی نشانی، کہانیوں کے کردار بدل جاتے ہیں۔ جن پر تم نے سارا بھروسہ رکھا وہ اچانک کہانی سے نکل جاتے ہیں۔ کوئی تمہیں چھوڑ دیتا ہے، کوئی بدل جاتا ہے، مگر تم نہیں جانتی کہ اللہ تمہارے اگلے باب کے لیے نیا قافلہ تیار کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی تم نے سوچا کہ کچھ لوگ اچانک تمہاری زندگی سے کیوں چلے جاتے ہیں؟ وہ جن پر تم نے سب کچھ وار دیا، جن پر تم نے بھروسہ کے محل تعمیر کیے، وہی ایک دن بغیر الوداع کہے تمہاری کہانی سے غائب ہو جاتے ہیں۔ تم ٹوٹ جاتی ہو، رو پڑتی ہو، رب سے پوچھتی ہو کیوں، آخر کیوں؟ ہر وہ شخص جس میں دل سے چاہوں مجھ سے چھن جاتا ہے، مگر تم نہیں جانتی یہی لمحہ اللہ کی سب سے بڑی تدبیر کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ جب کسی عورت کو بڑا مقام دینے والا ہوتا ہے تو وہ پہلے اس کے ارد گرد کی کہانیوں کے کردار بدل دیتا ہے۔ وہ لوگوں کو مٹا دیتا ہے جو تمہیں منزل سے بھٹکاتے ہیں، جو تمہیں چھوٹی سوچوں میں قید رکھتے ہیں۔ تم سمجھتی ہو تمہارے اپنے تمہیں چھوڑ گئے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارے اگلے باب کے لیے نیا قافلہ تیار کر رہا ہوتا ہے۔ یہ جدائی دراصل حفاظت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ تمہارے ساتھ تمہارے پچھلے باب تک ہی نہیں لکھے گئے ہوتے، اگلا صفحہ ان کے بغیر مکمل ہونا ہوتا ہے۔ اللہ جب تمہاری زندگی کا نیا باب کھولتا ہے تو وہ پرانے کرداروں کو ہٹا کر ان کو لاتا ہے جو تمہاری تقریر کے سفر کا حصہ بننے کے لائق ہوتے ہیں۔ لہٰذا جب کوئی تمہیں چھوڑ جائے تو یہ مت سمجھو کہ تم اکیلی رہ گئی ہو، بلکہ سمجھو کہ آسمان پر تمہارے لیے نیا منظر لکھا جا رہا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب رب تمہاری کہانی کا رخ موڑ دیتا ہے تاکہ تم وہاں پہنچ سکو جہاں تمہاری اصل منزل تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ جب کسی عورت کو کچھ بڑا دینے والا ہوتا ہے تو 7 نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے۔ 5ویں نشانی، تقدیر تمہیں تنہائی میں تربیت دیتی ہے۔ سب سے زیادہ شور کے وقت بھی تمہیں تنہائی کا احساس ہوتا ہے، مگر یہی تنہائی تمہیں سننے، سوچنے اور سمجھنے کے قابل بنا رہی ہوتی ہے تاکہ جب عطا کا وقت آئے تو تم سنبھل سکو، ٹوٹو نہیں۔ کبھی تم نے محسوس کیا کہ مجمع کے بیچ میں بھی تم تنہا ہو، آوازیں ہیں، چہرے ہیں، باتیں ہیں، مگر دل جیسے خالی صحن بن جاتا ہے؟ یہ وہ لمحہ ہے جب تقدیر تمہیں تنہائی میں تربیت دے رہی ہوتی ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ شاید تم اکیلی رہ گئی ہو، مگر دراصل رب تمہیں دنیا کے شور سے نکال کر اپنی قربت کے کمرے میں بٹھا دیتا ہے تاکہ تم
سن سکو، سمجھ سکو اور دیکھ سکو کہ تمہاری حقیقت کیا ہے۔ اللہ جب کسی عورت کو کچھ بڑا دینے والا ہوتا ہے تو وہ پہلے اسے تنہائی کا ذائقہ چکھاتا ہے، کیونکہ عظمت ہمیشہ ہجوم میں نہیں خلوت میں جنم لیتی ہے۔ یہ وہ تربیت ہے جو دنیا کو دکھائی نہیں دیتی، مگر آسمان کے فرشتے اس لمحے تم پر نگاہ رکھتے ہیں۔ وہ تنہائی جہاں تم رو کر رب سے بات کرتی ہو، وہی تمہارا سب سے بڑا مدرسہ ہے۔ وہاں تم اپنے دل کی تہوں میں چھپے خوف، کمزوری اور دکھ کو پہچانتی ہو، اور رب آہستہ آہستہ تمہیں مضبوط بنا رہا ہوتا ہے۔ یہ تنہائی تمہیں کمزور نہیں کر رہی، بلکہ مضبوطی کے سانچے میں ڈھال رہی ہے، تاکہ جب عطا کا وقت آئے تو تم ٹوٹ نہ جاؤ۔ تمہارے ہاتھ میں نعمت ہو مگر دل میں خاکساری باقی رہے۔ یہی تنہائی تمہیں وہ بنا رہی ہے جو دنیا کو روشنی دینے والی ہوگی۔ رب تمہیں اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ صرف تمہیں سب سے الگ کر کے اپنے قریب کر لیتا ہے تاکہ تمہاری تربیت مکمل ہو جائے اور تم عطا کے بوجھ کو سنبھالنے کے قابل بن سکو۔ اللہ جب کسی عورت کو کچھ بڑا دینے والا ہوتا ہے تو 7 نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے۔ چھٹی نشانی، وقت کے تیز وار نرم لگنے لگتے ہیں۔ جہاں پہلے تم رو پڑتی تھی اب وہاں خاموش مسکرا دیتی ہو۔ یہ صبر نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ڈالا گیا ضبط ہے، ایک خاموش طاقت جو آنے والی بڑی نعمت کا پروف ہوتی ہے۔ کبھی تم نے سوچا کہ کچھ درد پہلے چیخ بن کر نکلتے تھے مگر اب وہی زخم تمہیں خاموش کر دیتے ہیں۔ پہلے ایک تلخ لفظ پر آنسو بہہ جاتے تھے، اب تم بس مسکرا دیتی ہو۔ یہ خاموشی کمزوری نہیں، یہ وہ لمحہ ہے جب رب تمہارے اندر اپنا ضبط اتار دیتا ہے۔ جب وہ کسی عورت کو کچھ بڑا دینے والا ہوتا ہے تو اس کے دل میں صبر نہیں بلکہ ایک غیر مرئی طاقت ڈال دیتا ہے، ایسی طاقت جو دنیا کی کسی کتاب میں نہیں لکھی جاتی، جو کسی استاد سے نہیں سکھائی جاتی۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب وقت کے تیز وار نرم لگنے لگتے ہیں۔ تمہیں لگتا ہے جیسے دکھ کا دھارا کند ہو گیا ہو، مگر دراصل تم خود فولاد بن گئی ہو۔ تمہارے اندر وہ ضبط جاگ اٹھا ہے جو رب کی عطا سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ وہ خاموش طاقت ہے جو چیخ کے بغیر دنیا ہلا دیتی ہے، جو آنسوں کے بغیر دل کو پاک کر دیتی ہے۔ یہ ضبط اس بات کی گواہی ہے کہ اب تم تیار ہو، اب تمہارے اندر اتنی وسعت پیدا ہو چکی ہے کہ اللہ کی بڑی عطا کا بوجھ اٹھا سکو۔ جب رب کسی کو بلند کرنے لگتا ہے تو پہلے اسے نرم بنا دیتا ہے تاکہ وہ ٹوٹے نہیں بلکہ جھکے۔ تمہارا سکوت اب کمزوری نہیں عبادت بن چکا ہے۔ تمہاری مسکراہٹ اب ہار نہیں جیت کی نشانی ہے۔ یہ وہ گھڑی ہے جب رب کہتا ہے اب تمہیں دینے کا وقت قریب ہے، کیونکہ تم نے برداشت کرنا سیکھ لیا ہے۔ یہی ضبط، یہی خاموشی طاقت عطا سے پہلے کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اللہ جب کسی عورت کو کچھ بڑا دینے والا ہوتا ہے تو 7 نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے۔ 7ویں نشانی، دل پر کسی اندیکھی طاقت کی گرفت محسوس ہوتی ہے۔ تمہاری چاہتے تمہارے قابو میں نہیں رہتی۔ کچھ خواب خود بخود ختم ہو جاتے ہیں اور کچھ نئے خواب دل میں بوئے جاتے ہیں، جیسے کوئی غیب سے تمہیں نئے راستے پر دھکیل رہا ہو۔ کبھی تم نے محسوس کیا کہ تمہارے دل کے اندر کوئی اندیکھی طاقت جاگ اٹھی ہے، جیسے کسی غیب کی انگلی نے تمہارے اندر کے نقش بدل دیے ہوں۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم وہ عورت نہیں رہی جو کبھی تمہاری چاہتیں تمہارے قابو میں نہیں، تمہارے فیصلے تمہارے ہاتھوں سے پھسل رہے ہیں۔ تمہارے خواب جنہیں تم نے برسوں سینے سے لگایا تھا اچانک بجھ جاتے ہیں اور ان کی راکھ سے نئے خواب اگ آتے ہیں۔ وہ خواب جو تم نے نہیں چنے بلکہ کسی نے تمہارے دل میں بو دیے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب رب تمہیں اشارہ دیتا ہے کہ اب تمہارے راستے بدلنے والے ہیں۔ یہ گرفت، یہ نادیدہ کھچاؤ، یہ بے نام کشمکش دراصل آسمانی حکم کا آغاز ہوتی ہے۔ تمہیں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی تمہیں دھکیل رہا ہے کہیں اور، کئی نئے جہت کسی نئی منزل کی طرف۔ تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ دل کیوں مڑ رہا ہے، سوچیں کیوں بدل رہی ہیں، خواہشیں کیوں مر رہی ہیں، مگر یہی تو تیاری ہے۔ رب تمہارے اندر سے پرانی تمہیں
نکال رہا ہوتا ہے تاکہ تم اس عورت میں ڈال سکو جو اس کی عطا اٹھا سکے۔ یہ لمحہ کبھی آسان نہیں ہوتا، کیونکہ جب تقدیر خود قدم بڑھاتی ہے تو انسان صرف محسوس کرتا ہے، دیکھ نہیں پاتا۔ تمہارا دل اب تمہارا نہیں رہتا، وہ اللہ کا بن جاتا ہے۔ وہ تمہیں وہیں لے جا رہا ہوتا ہے جہاں تمہیں ہونا ہے، وہ تمہیں اس مقام پر پہنچا رہا ہوتا ہے جس کے لیے تم پیدا کی گئی تھی۔ یہی گرفت، یہی کھچاؤ دراصل رب کی محبت کا لمس ہے جو اعلان کرتا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں وہ دیا جائے جو تمہارے نصیب کا سب سے بڑا انعام ہے۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درست کی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اب تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔